خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، ہم تمہیں کو ملا دیں گے، ہم تمہیں کو ملا دیں گے، پھوپھی جان سے جا کر خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر۔ سناداران امام، میرے مولا کی سب سے بڑی مصیبت ہے قدموں کی طرف سے ہیں اٹھائے ہوئے بابا، اور سر کی طرف سے ہیں سنبھالے ہوئے، کو ذرا کھول کے دیکھو تو یہ منظر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، دریا پہ گئے ہوگے جو لڑتے ہوئے بیٹا، اور جلدی سے بتاؤ میرا پھٹتا ہے کلیجہ، کس حال میں ہے لاش عباس دلاور، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، تم خون اگلتے ہو تو بھر جاتا ہے چلو، ہے بتلاؤ کریں ضبط کہاں تک میرے آنسو، بیٹا بیٹا نکل آئے گا کلیجہ میرا باہر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا، اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا، نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا،
ہے تم چپ ہو تو چلتے ہیں، تم چپ ہو تو چلتے ہیں، میرے قلبِ پہ خنجر خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، ہے ماتھے سے پسینہ تو ابھی صاف کیا ہے، کیا زخم کی تکلیف نے منہ کھول دیا ہے، ارے سانسیں کیوں میری لال، سانسیں کیوں میرے لال نہیں لیتے ہو برابر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکر وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ درود پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ اس عشرے کی آخری مجلس ہے اور پروردگار عالم سے دعا ہے، کیونکہ اس مجلس کے بعد مصائب کے اختتام پر جہاں تک میرے علم ہے تبرکات برآمد ہوں گے اور پھر دعا کا موقع نہیں رہتا۔ آپ حضرات جس نیت سے یہاں پر آئے ہیں وہ نیت خود اتنی عظیم الشان ہے، اور جو بھی جس امام باڑے میں جاتا ہے، کسی کے گھر میں موت ہو جائے ایک کے بعد ایک تانتا بندہ ہوتا ہے پرسہ دینے والوں کا۔ کچھ آتے ہیں جو داغ دیدہ ہے، ستم دیدہ، اس کو گلے لگاتے ہیں، ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، مختلف طرح سے اس کے دل کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو کچھ آگے بڑھ کے نہیں کرتے، بس گھر میں آئے اور مرحوم کے گھر میں آئے، اس بیٹے بھائی رشتہ دار بیٹھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی تعزیت کا لفظ کہتے ہیں نہ کچھ، لیکن آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ سب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تعزیت کرنے والے، تو مرحوم کے گھر والے، مرحوم کا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجے، وہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس نے ستم دیدہ کو کلیجے سے لگایا اس کا بھی، اور جو آ کر بیٹھ گیا۔ کیا جملہ کہتے ہیں؟ کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے بھائی آپ سب کا شکریہ۔ یہ ایک عام انسان کا وتیرہ ہے،
اگر آپ کا چہرہ اس کو یاد رہ گیا، کہتا بھائی یہ آیا تھا ہمارے والد کی تعزیت کے لیے، کچھ نہیں کہا تھا، چپکے سے آ کے ایک جگہ کونے میں دری پہ، قالین چٹائی، صوفے پہ بیٹھ گیا تھا، چہرہ یاد رکھتا ہے، حافظہ اچھا ہو۔ آپ مجھے بتائیے، آپ جس نیت سے یہاں پر آئے ہیں، کس کو پرسہ دینے آئے؟ زمانے کے امام کو۔ زمانے کا امام عام انسان نہیں ہے، عالم وجود، عالم خلقت، امام عصر کے دسترخوان کا ریزہ خار ہے۔ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ امام عصر کی برکت سے مخلوق خدا کو رزق ملتا ہے، وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ آسمان اگر اپنے مقام پر قائم ہے، زمین اگر اپنے مقام پر قائم ہے، تو کس کی برکت سے ہے؟ امام عصر کی برکت سے۔ امام عصر، حقیقت امام عصر کیا ہے؟ کوئی کیا جانے؟ آپ کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ میں نے اچانک آج اپنی گفتگو امام عصر کی جانب کیوں موڑ دی؟ من ماتا، جو مر جائے اس کیفیت میں کہ عرف حق علی ولم یعرف حق سائر الائمہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو علی بن ابی طالب کے حق کو مان لے، سمجھ لے، معرفت حاصل کر لے، 11 کے حق کو نہ مانے، جاہلیت کی موت مرا۔ کمال وجودی آپ کا کیا ہے کہ جس کے بعد تمام کمالات آپ کو عطا ہوتے ہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس کیفیت میں، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، جاہلیت کی موت مرا۔ شہدائے کربلا کی عمدہ ترین فضیلت، اعلیٰ ترین کمال کیا ہے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ تقریباً پورا مجمع میرا ہم فکر ہے اور میری باتوں کو سمجھتا ہے۔ جتنے بھی شہدائے کربلا تھے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، امام کی کما حق کو معرفت آ گئی، خدا کی معرفت آ گئی، امام کی معرفت آ گئی، رسالت کی معرفت آ گئی، امام کی معرفت کے ساتھ تمام اعمال صالحہ انجام دیے، قبول ہوں گے۔ شہدائے کربلا کی بلند ترین فضیلت کیا تھی؟ یہی سوال ایک بہت بڑے عالم سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آسان الفاظ میں، بشری الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں، زیارتوں کو ہٹا کر، آیات کو ہٹا کر، آسان ترین لفظوں کے ذریعے میں تمہیں جواب دوں، تو یہ ہے شہدائے کربلا کی فضیلت کہ ان کی وجہ سے پنجتن سے دنیا دیر سے خالی ہوئی۔ اگر شہدائے کربلا نہ ہوتے تو پہلا تیر ان ملاعین کا وجود طاہر و مطہر سید الشہداء تک آتا، اور صبح عاشور سید الشہداء دنیا سے تشریف لے جاتے، شہید ہو جاتے۔ یہ جو سید الشہداء یعنی تسلسل پنجتن، یعنی وارث رسول خدا، وارث جناب سیدہ، وارث امیر المومنین، وارث حسن مجتبیٰ، 1,24,000 انبیاء کا وارث، کچھ گھنٹے اس ہستی نے زیادہ سانسیں لیں، تو کس کی وجہ سے؟ انہی اصحاب کی وجہ سے۔ ائمہ کو 2 طرح کے اصحاب ملے، ایک وہ جو ائمہ کو متقی، عبادت گزار سمجھتے تھے، اچھا انسان سمجھتے تھے، اور ائمہ کے ساتھ تھے۔ صفین، جمل، نہروان میں ایسے لوگوں کی بڑی اکثریت تھی جو مولا کے ساتھ اس طرح سے تھے۔ اصحاب سید الشہداء کی کیا خصوصیت ہے؟ اصحاب سید الشہداء کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا دین حسین ابن علی تھا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے سید الشہداء نے وہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ لہٰذا معرفت امام عصر کو حاصل کیجئے، معرفت امام عصر کو حاصل کیجئے، اور جو بھی عزاداری ہوگی، یہ آج میں بھی اپنی مجلس جو پڑھوں گا، ہدیہ کروں گا بارگاہ حضرت حجت میں، اور سید الشہداء کے آبا و اجداد اور سید الشہداء سے تعلق رکھنے والے تمام ائمہ معصوم، امام عصر کو یاد کیجئے۔ اور آج
حضرت حجت کا دل ایک انتہائی فشار میں ہے، کیونکہ واقع عاشورہ رونما ہونے والا ہے۔ لہٰذا یہ عزاداری، آج کی رات جتنی عبادت کیجئے، جتنا گریہ کیجئے، جتنا نوحے پڑھیے، ثواب ہدیہ کیجئے کس کو؟ حضرت حجت کو۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا کا ایک تعارف کروایا ہے دعائے عرفہ میں، اور عجیب دعائے عرفہ۔ اس میں مولا کا جو جملہ جہاں سے آغاز ہوتی ہے دعائے عرفہ، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع فطر اجناس البدائع، حمد اس خدا کی کہ جس کے فیصلوں کو کوئی نہیں پلٹا سکتا، اور جس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر مولا نے ایک جملہ کہا، لا تضیع عندہ الودائع، خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس جتنی بھی امانتیں رکھوا دو وہ کبھی تمہاری امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا مطلب خدا امانتوں کو ضائع نہیں کرتا؟ یہ مولا کا ایک جملہ ہے قربتاً اللہ کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگر اس گریے کو اپنے پاس رکھیں گے ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے ضائع نہ ہو، لیکن اگر خدا کے پاس بھیج دیا آج کے گریے کو تو یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ امانت کے طور پر رکھوائیے خدا کے پاس۔ مولانا کیسے رکھوائیں؟ بھیجیے اس ہستی تک کہ جو آج کے دور میں خدا کا چہرہ ہے، بھیجیے اس ہستی تک جو آج کے دور میں خدا کی آنکھیں ہیں، بھیجیے اس ہستی تک جو آج کے دور میں کیا ہے؟ دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے ہمارا 12واں آقا جو آسمان اور زمین کے درمیان رابطہ ہے۔ اگر امام معصوم کو ہٹا لیجئے تو زمین اور آسمان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ آپ بات کا مطلب سمجھے؟ زمین آسمان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ جتنی بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں اسی زمین پر رہ کر کرتے ہیں۔ اگر امام عصر سے رابطہ ٹوٹ گیا عبادتیں زمین پر رہیں گی، امام عصر سے رابطہ جڑا رہا عبادتیں امام عصر کے وجود کی برکت سے آسمان تک کا سفر کریں گی۔ کس طرح سے آغاز کیا جائے سید الشہداء کے بارے میں؟ دو اہم نقطوں پر گفتگو کروں گا۔ سید الشہداء کی منزلت کو جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی مدد سے سمجھیے۔ جب ابراہیم نے بت توڑ دیے سورہ فصلت، سورہ صافات میں، تو اس کے بعد واقعات پیش آئے، اور میں ایک تقریباً آدھی سے زیادہ سورہ سمجھ لیجیے ختم ہو چکی ہے۔ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، میرا رب میری ہدایت کرے گا۔ تو ابراہیم کیا آپ گمراہی پر تھے؟ نہیں، ابراہیم ہدایت پر ہیں۔ یہاں سے ایک سبق سمجھ میں آیا کہ اگر ابراہیم کے مرحلے پر بھی پہنچ جائیے تو خدا کی جانب سے نورانیت کی ضرورت رہے گی۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ واقعہ آپ کو یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بستی والے بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو توڑا۔ کس نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، نارے نمرود میں ڈالے گئے، تمام کے تمام واقعات ہوئے۔ 10 امتحان حضرت ابراہیم نے انجام دیے۔ ایک ابراہیم نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، دوسرا امتحان اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکے چھوڑ کر آئے، تیسرا امتحان یہ کہ اسماعیل کو ذبح کیا گیا، حکم ہوا ذبح کرنے کا۔ یہ 3 امتحان قرآن مجید نے ذکر کیے، بقیہ 7 امتحانات ابراہیم کے قرآن مجید نے ذکر نہیں کیے۔ 10واں امتحان سب سے کٹھن امتحان تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو ذبح کر دو۔ جب اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو ذبح کرنا چاہا، بس آپ یہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، تقریر کے انداز آپ دیکھ رہے ہیں، وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو آپ حضرات غور سے سنیے گا۔ وقت نہیں ہوگا کہ میں دوبارہ آ کر آیات سمیٹ کر نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کے حافظے سے مدد لوں گا، اور آپ کا حافظہ اگر مدد کرے گا تو آخر میں تقریر کا نتیجہ لینے میں اور آپ کو مجھے نتیجہ دینے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم نے 10واں امتحان دیا، انی ذاہب رب حب لی من الصالحین، پروردگار ایک اولاد دے مجھے جو نیکوں میں سے ہو، فبشرنا ہو بغلام حلیم۔ پہلا جملہ جو آپ اپنے حافظوں کے سپرد کیجئے، ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی جو صابر ہو، صاحب حلم ہو، برداشت کی طاقت ہو، بردباری ہو، شکیبائی ہو،
مصیبتوں میں پریشان نہ ہو، اضطراب کی کیفیت میں جب دنیا کی تکالیف دباؤ ڈالیں تو چیخنے پکارنے نہ لگ جائے، اطمینان کے کمال پر ہو۔ ہم نے ایسی اولاد کی ابراہیم کو خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اور پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کے کام کرنے کے لائق ہوئے، بڑی منتوں مرادوں والا بیٹا ہے اسماعیل، بڑھاپے میں آتا ہوا، دعا کی تو آتا ہوا، خدا نے کہا ابراہیم صابر بیٹا ہے، شاکر بیٹا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل اس لائق ہوئے کہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے کام کاج میں، تو پھر ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم نے ایک خواب دیکھا، اسماعیل سے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا اسماعیل یہ بتاؤ کہ خواب میں مجھے یہ بتایا جا رہا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اپنی رائے تو بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو خدا کی جانب سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ یہیں سے ایک سوال آپ سے اور ایک سوال جناب اسماعیل سے کہوں گا، اے اسماعیل، ابراہیم نے کب کہا تھا کہ حکم دیا جا رہا ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ مجھے خواب میں یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اپنی رائے بتاؤ کیا ہے؟ تو تم نے یہ کیوں کہا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے؟ جواب دیں گے اسماعیل کہ ہم ہیں تو 13 برس کے، مگر مزاج آشنا نبوت ہیں، جانتے ہیں کہ باپ اگر ابراہیم جیسا ہو تو خواب شیطانی نہیں ہوتے، خواب رحمانی ہوتے ہیں۔ 13 برس کے اسماعیل ہیں۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں کہ حسین ابن علی کو دھوکے سے کوفے لایا گیا، 13 برس کا ابراہیم اسماعیل ہے، جانتا ہے کہ باپ کو حکم دیا جا رہا ہے، 13 برس کے ہیں، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابراہیم کی منزلت پر عصمت اسماعیل نہیں ہے، لیکن سمجھ گئے، کہا بابا جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل جو نہ امامت کی منزل پر نہ نبوت کی منزل پر، وہ تو سمجھ جائیں کہ باپ کو جو خواب آتا ہے وہ خدا کا حکم ہوتا ہے، اور وہ 6 برس کا حسین جو مباہلے کے میدان میں جائے، رحمت الہی کا مالک بن کے، لعنت الہی کا مالک بن کے، ہیں 6 برس کے، جہاں چاہیں گے لعنت کو روانہ کریں گے، جہاں چاہیں گے رحمت کو روانہ کریں گے۔ اس حسین کو علم نہیں ہوگا کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر۔ اچھا ابراہیم، ایک سوال آپ سے، وہ یہ کہ آپ نے ابراہیم اسماعیل سے پوچھا کیوں کہ ذبح کر رہے ہیں؟ بیٹا تم اپنی نیت بتاؤ۔ امتحان کے وقت پوچھا جاتا ہے، گھر کو نبی کے دیکھیں گے، چاہے ابراہیم ہوں چاہے حسین ابن علی ہوں، بیٹا قاسم یہ تو بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ مولا اب یہ کل قاسم شہید ہو جائیں گے، پوچھ کیوں رہے ہیں آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے سید الشہداء پوچھ رہے ہیں یا قاسم کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں؟ اگر قاسم کو سکھانا چاہتے ہیں تو قاسم سے آپ خود فرما چکے ہیں کہ کل شہید ہو جاؤ گے، آپ کو اپنے علم میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا رسول اللہ، تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ یہ حسین قاسم سے سوال نہیں کر رہے ہیں، نبی کے بچوں کی معرفت کا میزان بتا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی راستے پہ جب قدم رکھتے ہیں تو پوری معرفت سے قدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو لے کر چلے مینا کی طرف۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے خدا کے حکم کے آگے دونوں نے سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، ابراہیم نے پیشانی کے بل
اسماعیل کو پتھر پر رکھا چھری چلانے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے رکھ رہے ہیں سر کو. بوڑھے باپ سے پوچھئے، خوبرو نورانی بیٹا، منت و مرادوں والا بیٹا. فلما اسلم وتلہ للجبین، ادھر ابراہیم نے اسماعیل کے سر کو پتھر پر رکھا چھری چلانے کے لیے. نادینہ و نادینہ یا ابراہیم، یہاں پہ ایک واو بھی ہے. ہم نے ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا، پکار کر کہا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا. یعنی کیا مطلب؟ ابراہیم نے ذبح نہیں کیا ہے اسماعیل کو، پروردگار نے فرمایا تم نے خواب سچا کر دکھایا. کذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں. قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ امتحان وہ تھا کہ واہ واہ اور سبحان اللہ، داد و تحسین زبان قدرت نے ابراہیم تک بھیجی. غور کیجئے اس جملے پر، ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم یہ بڑا کھلا امتحان تھا، تم نے کیا امتحان دیا. قد صدقت الرؤیا، خواب سچا کر دکھایا. اسماعیل ابراہیم کے ہاتھوں ذبح نہیں ہوئے، خدا نے کہا خواب سچا کر دکھایا، اور خواب میں یہی دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے جو جنت سے دمبا بھیجا تھا نا، وہ کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ اسماعیل کی قربانی کو روک کر ایک ذبح عظیم ہونا ہے بعد میں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس ذمہ داری کو بعد میں آنے والوں پر چھوڑا. خوب توجہ کیجئے گا، جب یہ امتحان ابراہیم نے دے دیا، بس میں نتیجے کی ایک منزل تک آ چکا ہوں، دوسری اور آخری منزل ہے کہ جہاں تک آپ کو لے کے جانا ہے. مجھے بخدا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ میں اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. 13 سال کے اسماعیل ہیں، ذبح نہیں ہوئے. پروردگار نے فرمایا یہ جو ذبح اسماعیل کو ملتوی کیا، یہ اس وجہ سے کیا کہ ایک ذبح عظیم واقع ہوگا. میں دوبارہ دہراؤں گا، یہ ذبح نہیں ہوا کیونکہ اس ایک ذبح عظیم ہوگا. پروردگار جو ذبح نہ ہوا اس کو تو نے کہا بڑا عجیب اور عظیم امتحان تھا. یہ بتا جو ذبح ہوگا وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا. اور یہاں وہ اسماعیل ہیں کہ جو منزل امامت پر نہیں ہیں، جن کی لسان مصطفیٰ نہیں ہے. جب وہ ذبح ہوگا عاشور کے دن تو اس کو تو کیا دے گا یہ بتا. سمجھیے بات کو. اور کہا ترکنا علیہ فی الآخرین. اور کس انداز سے یہ آیت ہے آپ اس آیت کو سمجھیے. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب سمجھ میں آیا کہ سید الشہداء. اب 4-5 جملے مجھے عظمت پر کہنے دیجئے. لوگوں نے عظمت کے مختلف معانی کیے، ہماری کتابوں میں بھی مختلف معانی ہیں جو لوگوں نے کیے وہیں سے لے کر. لیکن مجھے بتائیے کہ خدا نبی زادے کی قربانی کو ملتوی کرے گا اور کرنے کے بعد کہے گا کہ عظیم ذبح ہے اور اس سے مراد یہ بکرا ہو. جس کو خدا عظیم کہے اس کی جڑیں کہاں پر ہوں گی؟ اس عظیم کی جڑیں ہوں گی اس ہستی کے وجود میں جس کو زمین پر بھیجتے وقت اے مصطفیٰ انک لعلی خلق عظیم، صاحب خلق عظیم ہے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کے نور کی ایک کرن ہے حسین، دوسری کرن ہے حسن. یہ جو حسین ابن علی ذبح ہوئے ہیں زمین کربلا پر، یہ صاحب خلق عظیم کے بیٹے ہیں، صاحب نور مصطفیٰ ہیں. کائنات میں کوئی شہادت حسین سے بڑی ہے ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جو صاحب خلق عظیم ہیں ان کا بیٹا ہے ذبح عظیم. یہ ذبح عظیم ہوا اس طرح سے. لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جب سید الشہداء نکلے مکے سے. اب دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پہلے کیا سن لیجیے غور سے. میں اس طرح سے سمجھتا ہوں اپنے امام کے سید الشہداء کے حق کو. وہ اس لیے گئے کہ وہ انصاف نہیں ہو رہا تھا، اور اس لیے گئے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی، اور اس لیے گئے کہ سوشل انجسٹس تھی، اور اس لیے گئے کہ وہ کر دیں یہ کر دیں. میں دیکھو بھائی سمجھ دو بات کو واضح. آپ کے اس امام حسین کا ثبوت مجھے کسی نہ تفسیر میں ملا اہل بیت کی، نہ کسی حدیث میں ملا، نہ کسی مقتل میں ملا، نہ کسی زیارت میں ملا.
تو میں کیسے اس امام حسین کی تفسیر کو مان لوں جس کا وجود کسی کتاب میں ہی نہیں ہے؟ لاکھ سر دھنتے رہیے آپ اس امام حسین کے ذکر پر، یہ وہ حسین نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جہاں پر حسین ہیں وہاں رحمت الہی ہے۔ تاریخ کو جا کر پڑھیے، میں اس بات کے بیان میں وقت ضائع نہیں کروں گا اپنا، آگے چلتے ہیں۔ جب نکل رہے ہیں تو بتایا گیا حسین ابن علی، یزید نے اپنے سپاہی بھیج دیے جو تم کو حاجیوں کے احرام میں چھپ کر قتل کریں گے۔ کہا مولا یہیں رکیے، کہا کہ لا احب ان اکون اول من استوبیح بہ حرمت البیت، کہا میں نہیں چاہتا میرا خون خانہ کعبہ میں بہایا جائے، اور تاریخ میں ذکر آئے حسین وہ سب سے پہلا شخص تھا جس کا خون بہا کر خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اس جملے کی تشریح کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اور حسین ابن علی اسی طرح سے خلوق عظیم کی منزل پر ہیں جس طرح سے نانا۔ اور اس کے بعد حسین ابن علی نے خطبہ دیا۔ کیسے خطبہ دیا؟ دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور حاجیوں کے سامنے خطبہ دیا، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتح وما اولحنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، کہا موت بنی آدم کے لیے اس طرح سے خوبصورتی کا باعث ہے کہ جیسے جوان نوخیز لڑکیوں کے گلے میں گلو بند۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا خطبہ، اس کے بعد مصائب پہ آؤں گا۔ اور فرمایا کتنا تڑپ رہا ہے حسین، حمزہ، جعفر طیار، علی، سیدہ، رسول خدا، خدیجہ، ابو طالب، عبداللہ، فاطمہ بنت اسد کی ملاقات کے لیے، اتنا تڑپ رہا ہوں جتنا یعقوب یوسف سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے تھے، اتنا تڑپ رہا ہوں۔ یہ حسین ابن علی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بے تکی بحثوں میں مت پھنسیے، جنگ کون جیتا، یہ وہ جنگ ہے ہی نہیں حضور، اس خون کو بہنا تھا، حسین گئے تھے گلا کٹوانے نانا کے حکم کے مطابق۔ واقع کربلا اگر جڑا ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے، واقع کربلا اگر جڑا ہوا ہے اس اسم اعظم سے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس نہیں تھا، واقع کربلا اگر جڑا ہوا ہے صاحب خلوق عظیم سے، واقع کربلا اگر جڑا ہوا ہے صاحب سراج منیر سے، واقع کربلا اگر جڑا ہوا ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضی سے، واقع کربلا اگر جڑا ہوا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاھا سے، واقع کربلا اگر جڑا ہوا ہے اس بشر سے کہ جس کا نام ہے مصطفیٰ اور صاحب مرضی الہی ہے، تو جتنی گہرائی روح مصطفیٰ میں ہوگی شہادت حسین ابن علی میں اتنی ہی گہرائی ہوگی۔ گہرائی کو سمجھنا ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ شہادت کسی عام انسان کی شہادت نہیں ہے، یہ جناب یحییٰ کی شہادت نہیں ہے، بہت بڑی شہادت ہے یحییٰ کی، زکریا کی شہادت بہت بڑی ہے، جناب حابیل کی شہادت بہت بڑی ہے، لیکن یہ وہ شہادت ہے جو سید الشہداء، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زکریا شہید ہوئے، یحییٰ شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، حابیل شہید ہوئے، قیامت میں جب یہ شہید آئیں گے نا تو حسین کو کیا کہہ کر بلائیں گے؟ اے ہمارے آقا سید و سردار۔ جس حسین کو زکریا کہے ہمارے آقا، جس حسین کو یحییٰ کہے اے ہمارے آقا، جس حسین کو حابیل کہے اے ہمارے آقا، جس حسین کو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم کہیں اے حسین اگر تو نہ ہوتا انبیاء کی وراثت کو موت آ جاتی، تیری وجہ سے انبیاء کی وراثت زندہ رہی۔ اس حسین ابن علی کی شہادت کو آپ اتنی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں؟ لہٰذا فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتح، اس طرح سے جس طرح سے خوبصورت لڑکیوں کے گلوں میں وہ چاہتی ہیں اپنے حسن و زیبائی کو بڑھانا، نوخیز جوان لڑکیاں گلو بند گردن بند پہنتی، اس طرح سے کتنا تڑپ رہا ہے حسین اپنے آبا و اجداد سے ملنے کے لیے۔ خیر لی مصرعا انا لاقی ہے، میرے لیے کٹ کے مرنے کی جگہ کو چنا جا چکا ہے اور میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ کأنی بأوصالی بین نواویس وکربلا تقطع اصلان الفلوات فیملأن منی اکراشا جوفا واجربتا صغبا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا سے نواویس، نواویس کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ہر کی قبر ہے، کربلا سے نواویس تک فرمایا میرے بدن کے ٹکڑے بکھرے اور صحرا کے وحشی بھیڑیے میرے گوشت کو بھنبوڑ بھنبوڑ کے کھا رہے ہیں۔ رضانا رضا اللہ اہل البیت، ہم اہل بیت کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔
لا محیص عن یوم خط بالقلم، اس دن کو کوئی نہیں ٹال سکتا جو خدا کی مشیت کے ذریعے لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا، عجیب، لا لن تشز عن رسول اللہ لحمتو، رسول خدا کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں نا، بدن کے ٹکڑے، یاد رکھنا عالم غیب میں رسول خدا کا ایک بھی ٹکڑا بدن کا رسول خدا سے دور نہیں رہے گا۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں نا، یہ سب کے سب رسول کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ علی اکبر، علی اصغر، قاسم، جون تک، یہ سب رسول کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ کہا رسول کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں نا، وہ خبردار سمجھ دینا رسول سے جدا نہیں ہوں گے عالم غیب میں۔ اور اس کے بعد فرمایا سیجمع اللہ لہ بہم فی حظیرۃ القدس، بہشت میں رسول کو خوش کرنے کی خاطر ان تمام شہداء کو خدا اکٹھا رکھے گا۔ اور پھر فرمایا ینجز بہم وعدہ، اور خدا اپنا وعدہ جو رسول خدا سے کیا تھا انہی شہداء کے ذریعے پورا کرے گا۔ کون سا وعدہ تھا؟ ایک وعدے کو بتاؤں گا، تمام وعدوں کو نہیں بتاؤں گا۔ خدا کا کیا وعدہ تھا؟ خدا کا وعدہ یہ تھا، یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجائیں، واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ نور خدا کہاں پر ہے؟ نور خدا اسی بی بی کے گھر سے نکلا ہے کہ جس بی بی کے چوکھٹ پر جا کر رسول خدا سلام کرتے تھے۔ یہ جو وعدہ پورا ہوگا، کیسے وعدہ پورا ہو رہا ہے؟ آپ حسین ابن علی کے صدقے میں 12، 5 اور 14 کی معرفت لے کر بیٹھے ہیں۔ آپ جون کے صدقے میں، زہیر ابن قین کے صدقے میں، حر ابن یزید رہائی کی قربانی کے صدقے میں مولا حسین کی معرفت لے کر بیٹھے ہیں۔ پنجتن کی معرفت، 12 اماموں کی معرفت، 14 معصومین کی معرفت۔ یہ وہ وعدہ ہے رسول خدا سے جو خدا شہداء کربلا کے ذریعے پورا کر رہا ہے، فرش عذاب بچھوا کر۔ یہ ایک وعدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بتایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو عجیب جملہ ہے، من کان باذلا فینا محجتا موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو تیار ہو چکا ہے کہ ہماری اپنی جان کو ہمارے راستے میں قربان کرے، اور جو تیار ہے کہ خدا سے ملاقات کرے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اور جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا لم یبلغ الفتح، جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا جیت اسے نہیں ملے گی۔ ابن رسول اللہ، کون سی جیت؟ یہ کون سی جیت ہے؟ ان کی جیت یہ ہے کہ جس طرح سے شہداء کربلا دنیا میں آقا کے ساتھ تھے، میں بتا چکا آپ کی خدمت میں یہ بات، عالم قدس میں جنت میں جانے کی ان کو خوشی نہیں ہے، حسین کی چوکھٹ پہ رہنے کی خوشی ہے۔ آپ کبھی سمجھے کہ کس طرح سے جڑے یہ رسول خدا سے؟ رسول خدا جب دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے حسن حسین کو سونگنے دو، خوشبو کو، ان دونوں شہزادوں کی خوشبو کو سونگا۔ یا رسول اللہ، آپ جنت میں جا رہے ہیں، جنت کے پھلوں کی پھولوں کی خوشبو سونگیے گا، حسن حسین میں نعوذ باللہ کیا رکھا ہے؟ رسول خدا فرمائیں گے جنت کی خوشبو ہے ہی انہی کے دم سے۔ وہ تو اب آپ سمجھے، ایک طرف سمجھانے کے لیے نوجوانوں، ادھر جنت ہے، ادھر حسن حسین ہے، کہاں دیکھیں گے رسول خدا؟ اگر کہا نا جنت کی طرف تو آپ رسالت کو سمجھے ہی نہیں۔ رسول خدا دیکھیں گے حسن حسین کی طرف۔ اب آپ سمجھے کہ جو بھی حسن حسین کے ذکر سے خوش ہوتا ہے اور دل ہر غیر کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، وہ مبارکباد دے کہ اس کا دل رسول خدا کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ فرمایا کل جو ہمارے ساتھ چلے گا، بس یاد رکھنا کہ وہ فتح تک پہنچے گا، اور جو نہیں چلے گا وہ فتح تک نہیں پہنچے۔ جو خون بہانے کے لیے تیار ہے وہ چلے۔ ایک دفعہ قافلہ کربلا تک پہنچا، اور اس کے بعد 9 محرم گزری، شب عاشور آئی۔ لہم دوی کدوی النحل، اپنے گھروں میں عبادتوں کو لائیے، حرام جس گھر میں ہوگا برکت حسین ابن علی نہیں ٹکے گی۔ اہل بیت کی ثقافت کو فروغ دیجیے اپنے گھروں میں۔ ایک دفعہ رات ہوئی، عبادت کی، اور اس کو اوپر کر دو بیٹا، اوپر کر دو، پیروں پہ لگ رہی ہے، بالکل اوپر کر دو، بالکل اوپر کر دو۔ ایک دفعہ رات بھر عبادت کی، اور ایک دفعہ لہم دوی کدوی النحل۔ اب جب رات بھر عبادت کی، صبح عاشور آئی، ایک نوجوان ہے حسین کے قافلے میں کہ جو ہم شکل پیغمبر ہے،
تاریخ کے مطابق آقا نے کہا بیٹا علی اکبر اذان دو. ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تشریف جاں نماز پر لائے شہ زماں. انیس صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان، ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور. تسبیح خاں برگ و گل و غنچہ و ثمر، محو صنعت دشت و نباتات و دشت و در. کلیجہ کٹ جائے کیا کہنے انیس نے کس در سے لکھا ہے. اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، ہر خوش کو تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. اکبر کی اذان کی آواز جب سیدانیوں کے خیموں میں گئی تو سن لیجیے انیس کیا کہہ رہے ہیں. ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار. زینب اٹھائے ہاتھوں کو کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار. یوں کرتے ہیں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذان سنو میرے مہرو یوسف جمال کی. یہ حسن صوت اور یہ قراءت یہ شد و مت، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت. عجیب ہے، یہ حسن صوت اور یہ قراءت یہ شد و مت، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت. یہ حسن صوت اور یہ قراءت یہ شد و مت، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت. یا رب رکھے صدا کو زمانے میں تعابد، یہ بی بی کی دعا ہے. شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. بخدا بند بڑے طویل ہیں لیکن میں پھر مصائب کا وقت نہیں رہے گا، لیکن مجھے یہ پڑھنے دیجیے. صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات. وہ نور کی صفیں وہ مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات. جلوہ تھا تابہ عرش معلی حسین کا، مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا. 5 یا 6 بند ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، بہت معافی چاہوں گا. بس فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنہ کام. چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با اہتمام. کیا دل تھے کیا سپاہ سعید و رشید تھی، باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی. دوبارہ کر دو میری طرف. جوانے تشنہ کام آئے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. کیوں مل رہے ہیں؟ انیس فرمایا مرنے کی عید ہے. ایک دفعہ بریر گئے، زہیر ابن قین گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، کوفے کے تمام ساتھی گئے، مدینے کے اصحاب گئے. اب دیباچہ شہادت خون سیدہ کھلا. آغاز کس سے ہو؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ آجرک اللہ یا بقیت اللہ. آپ کیا سنتے ہیں مرثیے میں؟ تقدم ولدی، بیٹا اکبر. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بنو ہاشم کی قربانی کا آغاز ہے. دیبائے اچائے شہادت کا آغاز ہوگا ہم شکل پیغمبر سے. اور ایک دفعہ بقول علماء نے لکھا کہ حکم دیا، جاؤ سیدانیوں کے خیمے میں ملاقات کو جاؤ. آپ جانتے ہیں کہ کربلا، یہ جو 10-12 گھنٹے کی ثقافت ہے نا کربلا کی، ایک ایک آنسو آپ کا جناب سیدہ محفوظ کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ.
لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے میں نہیں مان سکتا اس بات کو، یہ میں نہیں مان سکتا۔ یہ جو نوجوان گریہ کر رہے ہیں نا، علی اکبر ان کی عبادتوں کو سنبھالا نہ دیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ علی اکبر ان نوجوانوں کو اپنے سے متصل نہ کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا سامن الحجج یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ادرکنا۔ جب بھی کوئی شہید خیمے میں جاتا تھا، بیویاں سمجھ جاتی ہیں رخصت کے لیے آیا ہے۔ اکبر گئے، بیویاں دم بخود، نہ اکبر نے کوئی جملہ کہا نہ بیویوں نے کچھ پوچھا۔ ہوا یہ کہ خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ اکبر جب باہر نکلنا چاہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے 3 سال کی ایک بہن بھی ہے، آپ کو یاد ہے پھوپھی بھی ہے۔ کبھی کوئی پھوپھی دامن پکڑتی، بیٹا ایک دفعہ چہرہ دکھا جاؤ۔ کبھی کوئی بہن کہتی بھیا ایک دفعہ اور چہرہ دکھا جاؤ۔ آپ جانتے ہیں شیخ عباس قمی نے کیا لکھا ہے؟ جب علی اکبر اور عباس مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، جو کوٹھوں پہ کھڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ اکبر اور عباس کو دیکھتے تھے، اتنے خوبصورت نوجوان تھے۔ مجھے بتائیے کہ جس جوان کو اجنبی ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں، جب وہ مرنے جا رہا ہوگا تو بہنوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ خیمے میں اتنا کوہرام مچا، علی اکبر باہر نہیں نکل پا رہے۔ ایک سوال کروں، کیوں نہیں نکلے؟ میں دامن سے ہاتھ چھڑاتے نکل آتے۔ ہاتھ کسی معمولی خاتون کا ہو تو اکبر ہاتھ تو چھڑا کے نکلے نا۔ اگر ثانی زہرا کا ہاتھ ہو تو مجال ہے علی اکبر کی۔ اکبر ہاتھ چھڑا کر نہیں آ سکتے۔ اب اس مشکل کی مشکل کشائی کون کرے؟ امام وقت جب آئے دروازے پر، جملہ تاریخ نے یہ لکھا، دائی ہے، کسی خاتون سے حسین مخاطب ہوئے عربی کے مطابق، اس کو چھوڑ دو، اور وہ خاتون ایک ہے، وہی ہے جو سب سے زیادہ اکبر کو لاڈلا رکھتی تھی۔ بہن اب اکبر کو جانے دو، اب نہ روکو۔ آپ سے ایک سوال کروں، حسین خیمے میں کیوں نہیں آئے؟ حسین خیمے میں کیوں نہیں آئے؟ اگر حسین خیمے میں آتے تو مخدرات عصمت و طہارت حجب و حیا کی وجہ سے اپنے گریے کو روکتی۔ احترام میں نہیں آئے کہ سیدانیاں جی بھر کے گریہ کر لیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا آقا سے آقا، اتنا احترام سیدانیوں کے خیموں کا کاش شام غریبہ میں ہوتے۔ بیٹا چندہ جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹا میں مجبور ہوں بہت، لیکن تم زور سے گریہ کرو، بلند آواز سے گریہ کرو۔
بی بی ام لیلا یہ آپ کے بیٹے کا ماتم کر رہا ہوں، اے حسین یہ آپ کے لال کا ماتم کر رہا ہوں۔ اکبر خیمے سے باہر آئے، باپ سے رخصت ہوئے، دلدل پر ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ حسین نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک گواہی خدا سے لی ہے۔ اخذ بلحیتہ الکریمہ، اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا، وَنَظَرَ نَحْوَ السَّمَاءِ، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار گواہ رہیو، اب وہ جا رہا ہے تو تیرے رسول کی تصویر تھا، اور ہم اہل بیت کو جب تیرے رسول کے دیدار کا شوق تڑپاتا تھا تو اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگا کر گئے، انا علی ابن حسین ابن علی، نحن وبیت اللہ اولا بالنبی، اضربکم بالسیف احامی النبی، تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی۔ میں ایک جملہ کہوں گا اور جس نے مجھے یہ جملہ بتایا ثواب اس کو پہنچے اور اس کی نسلوں کو، اور ہمیشہ یہ جملہ علی اکبر اس کو اس جملے کا اجر دیں۔ حوصلے سے سنیے گا۔ یہ لوگ جمع کیوں ہوئے ہیں لشکر یزید؟ بغض امیر المومنین میں۔ اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہوں علی کا پوتا۔ یہ کیوں جمع ہوئے؟ بغض حسین میں۔ اکبر کہہ رہا ہے میں ہوں حسین کا بیٹا۔ یعنی دیکھو تمہارے دل میں جو علی کا بغض ہے نا، اور جو حسین کا، اتنا مارو مجھے کہ مجھ پر خالی کر لو، میرے بعد میرا باپ اکیلا رہ جائے گا، کوئی نہیں۔ بیٹا تبرکات مت لانا جب تک میں مصائب ختم نہ کروں، تبرکات نہ لانا۔ جنگ کی، کافی دیر تک جنگ کی۔ ایک دفعہ باغوں کا رخ موڑا، بیٹا تبرک مت لانا ابھی، باغوں کا رخ موڑا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین کے پاس آئے، یا ابا ثقل الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی، بابا زرا کی گرمی بہت اذیت دے رہی ہے اور پیاس ہلاک کیے ڈال رہی ہے، حل الی شربۃ من الماء سبیل، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ سنو، شیخ عباس قمی نے نا جب یہ مصائب لکھے نفس المحموم میں، وہاں پر ایک جملہ لکھا، کہا جب میں یہ مصائب لکھ رہا ہوں نا کربلا کے شہزادہ علی اکبر کے، مجھے صفین یاد آ رہی ہے۔ صفین میں محمد حنفیہ گئے، حملہ کیا لشکر شام پر، واپس آئے، اب محمد حنفیہ ہانپ رہے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے، بدن جھلس رہا ہے۔ علی آگے بڑھے، مشکیزہ اٹھایا، محمد حنفیہ کو پانی پلایا، محمد نے پانی پیا اور بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا۔ محمد نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا حملہ کر کے آیا، زرہ کی تپش سے تجھے اذیت ہو رہی ہوگی۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں کہتا اے علی ذرا آئیے، وہ آپ کا محمد تھا، یہ حسین کا محمد ہے۔ اکبر نے گھونٹ مانگا تھا، حسین کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ اکبر دوبارہ میدان میں گئے، حملے کیے، عمر سعد نے کہا دیکھو علی کا پوتا ہے، گھیر کر مارو۔ تیر آئے، تلواریں آئیں، منقذ ابن مرہ نے پشت سے جا کر اس ملعون نے ایک نیزے کا وار کیا، لیلا کا چاند سنبھل نہ سکا، یا ابا ادرکنی، ارے بابا اکبر کی مدد کو آؤ۔ حسین میدان کی طرف دوڑے اور حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ اب جو دیکھا جوان بیٹا خون میں لت پت تھا، بوڑھا باپ ہے، باپ کا دل ہے کرے تو کیا کرے،
جلسا علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے، لاش سامنے ہے، کرے تو کیا کرے؟ ایک دفعہ دایاں رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا، کبھی بایاں رخسار، اور یہ کہہ کر اٹھے علی الدنیا بعدک الوفا، بیٹا اب جینے میں مٹھاس نہ رہی، لاش گئی خیموں کے پاس، پھوپھی نکلی، لاش پر اکبر کی گرایا۔ حسین آگے بڑھے، بڑے پیار سے بہن کو پکڑا، خیمے میں لے کر گئے۔ میں کہوں گا شہزادی یہ 10 محرم ہے، عصر سے پہلے کا وقت ہے، اکبر کی لاش سے حسین نے کتنے پیار سے اٹھایا، خیمے میں لے کر گئے، کلیجے سے لگایا، حسین کی باہوں میں جی بھر کے گریہ کیا ہوگا۔ ارے شہزادی 11 محرم کو جب حسین کے لاشے سے جدا ہوگی، بازوؤں پر